چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اس سے آپ کا ایمان وہ متزلزل ہوتا ہے، ایمان میں کمی آتی ہے۔ تو محمد بن قاسم کو جب انہوں نے پریشان دیکھا تو پوچھا کہ مجاہد کیا بات ہے، تم بہت حساس رہتے ہو، ابھی تک رہتے رہے، لیکن تمہارے اوپر میں گھبراہٹ دیکھ رہا ہوں، پریشانی کے آثار دے رہا ہوں، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اتنے دور سمندر پار سے آیا ہوں، میرے پاس فوج بھی کم ہے، لیکن فوج کی کمی سے مجھے پریشانی نہیں ہے۔ یہاں جس راجا سے لڑنے آیا ہوں اس کے پاس بڑی فوج ہے اور وہ یہیں کا رہنے والا، یہاں کے حالات سے، راستوں سے، پگڈنڈیوں سے، تمام اس کے کیف و کیفیت سے واقف ہے۔ اس سے جنگ کرنا یہاں دوسرے ملک میں آ کے تھوڑا مشکل سمجھ میں آ رہا ہے، گھبراہٹ ہے۔ انہوں نے تسلی دیا، ان کے لیے دعا کیا، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ چند دن کے بعد پھر ملے۔ چند دن کے بعد جب ملے تو محمد قاسم کو دیکھا کہ محمد بن قاسم بہت حساس ہیں، بہت خوش ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے پہلے دیکھا تھا تو تم گھبراہٹ میں تھے، پریشان تھے، اب بہت ہی خوش ہو، وجہ کیا ہے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ راجہ طاہر یہ اچھے کردار کا آدمی نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس کی نظریں اچھی نہیں ہیں، یہ اپنے خالہ زاد، پھوپھی زاد اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کے نظر بد سے اس کے قریبی لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ جو نظر بد کا شکار ہو وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، میں اس پر آسانی سے غالب ہو جاؤں گا، اس لیے میں خوش ہوں۔ تو دیکھو محمد بن قاسم نے یہ بتایا اور ہمیں اور آپ کو یہ ذہن دیا کہ جو آدمی نظر بد کا شکار ہو، عورتوں پر بری نظر ڈالے، اس کے نظریات غلط ہوں، ایسا آدمی کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بچوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اپنے نظروں کو بچاؤ، اپنے موبائلوں میں گندی تصویریں نہ دیکھو اور اس طرح کے دیکھ کر کے اپنی زندگی برباد نہ کرو، ورنہ تم نہ دنیا کے ہوگے نہ آخرت کے ہوگے، نہ تم اپنے آپ کو کامیاب کر سکو گے، نہ اپنے بچوں کی کفالت صحیح سے کر سکو گے، نہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے پاؤ گے۔ اور یہی بات لڑکیوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس طرح کے خرافات سے باز آئیں، اور ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کے حالات پر نظر رکھیں، انہیں گندی تصویریں دیکھنے اور برے مناظر کے دیکھنے سے بچانے کی کوشش کریں، سمجھائیں، ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پچھتائیں گے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مولانا ضیاء الحق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ عالم عمل بنے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، نیک بنیں، اور جس طرح سے انہوں نے تحریک چلائی ہے بچوں کو نیک بنانے کی، اسے اور زور پکڑائیں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو نیک بنائیں، تبلیغ دین میں لگے رہیں۔ اللہ انہیں دینی ترقی بھی دے گا، دنیاوی ترقی بھی دے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا مطلب یہ فرمان ہے کہ جو اس کی عبادت کرتا، اس کے طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس سے خوف کھاتا ہے، اللہ اس کے رزق میں کثرت عطا فرماتا ہے۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ دوستاں راہ کجا کنی محروم، دوستاں راہ کجا
کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری. جب تو دوستوں پر دشمنوں کو بھی روزی دیتا ہے، اللہ جو ہے دشمنوں کو بھی روزی دیتا ہے. جو آدمی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ روزی اسے بھی دیتا ہے. تو جب اللہ دشمنوں کو روزی دیتا ہے تو دوستوں کو ضرور روزی عطا فرمائے گا. بے شک بے اس شک. پر یقین رکھیے اور اپنے بچوں کو عالم دین بناتے رہیے. اس کے ساتھ ضروری ایک چیز اور ہے. آج ہم جو بہت پیچھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اگر عالم بنانا شروع کیا تو صرف عالم ہی عالم بنا رہے ہیں. عالم بنانے کے ساتھ اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ عالم بن کر بچہ ڈاکٹر بنے، عالم بھی بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، پروفیسر بنے، آئی ایس بنے، پی سی ایس بنے، ایس ڈی ایم بنے، ڈی ایم بنے، ایس پی بنے. عالم بھی ہو، ایس پی بھی ہو. آج ہماری مقابل قوم ہے وہ کیوں جو ہے آگے ہیں جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیے. عالم ہونے کا مطلب کچھ تو عالم باقاعدہ پورا کورس پڑھ کے عالم بنے، لیکن باقاعدہ اگر کورس نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں کو آپ ضروریات دین سکھا دیں. ضروریات دین سکھا دیں. ضروریات دین جان گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے احکام، اس کے مسائل جان گئے. اب اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا اور دوسری ڈگریاں دیا، آئی ایس پی سی ایس بنایا، تو تبھی آپ کی قوم آگے بڑھے گی. حکومت کون چلاتا ہے؟ پردھان منتری آ کے نہیں چلاتا ہے، یہی آئی ایس پی سی ایس جو ہے حکومت چلاتے ہیں. تو جب آپ اس میں شامل ہی نہیں رہیں گے، آپ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا تو کون بچائے گا؟ اگر آپ کے بچے عالم بن کر دین سیکھ کر ہر میدان میں آئیں گے تب آپ کامیاب ہوں گے. بے شک. یہودیوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، عیسائیوں نے ہی اختیار کیا، شیعہ وغیرہ یہی کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے وہابی دیوبندی یہی کام کر رہے ہیں. اور ہم تعلیم میں پیچھے ہیں اور بناتے بھی ہیں تو صرف عالم کے ساتھ ان میدانوں میں بھی آویں، تب ہماری صحیح نمائندگی ہوگی اور ترقی ہوگی. بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اٹھیے سلام.